معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی کلپ لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد دل کو بڑی تکلیف پہنچی اور بڑا افسوس ہوا کہ ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ جو خدا کی شان میں ایسے الفاظ بولتے ہیں جو کہ اس کی شان کے لائق نہیں ہیں، اور انبیاء کرام کی شان میں ایسے الفاظ بولتے ہیں جو کہ ان کی شان کے لائق نہیں ہیں۔ تو اس ویڈیو کلپ کے اندر ایک منظور مینگل نام کا شخص ہے جو کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تبارک و تعالی کے متعلق یہ ایک بیان کر رہا ہے۔ اس بیان کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے آرزو کی کہ اللہ تبارک و تعالی تو مجھ کو اپنا جلوہ دکھا، تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر اسی واقعے کو، اسی چیز کو یہ منظور مینگل نامی شخص بیان کر رہا ہے۔ پھر اس کو بیان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر اس نے اپنے بیان میں ایسے الفاظوں کو استعمال کیا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالی کی شان کے لائق نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ جب کلپ سنو گے تو آپ کو پوری بات معلوم ہو جائے گی، پورا پتہ چل جائے گا کہ آخر اس نے کون سے الفاظ غلط بولے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو غلط الفاظ بولا کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب آرزو کی، اے اللہ تبارک و تعالی میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ جلوہ ولوہ کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ جو الفاظ قرآن پاک سے ثابت ہیں وہی الفاظ بولنے چاہیے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم میرے جلوے کی تاب نہ لا پاؤ گے، تم ہرگز مجھ کو نہ دیکھ پاؤ گے۔ تو یہاں پر یہ جلوہ ولوہ اپنی طرف سے گڑنا ہو گیا، ایسے الفاظ بولنا جو کہ اللہ رب العزت نے نہ فرمایا اور اپنی طرف سے گڑ دینا، تو یہ بالکل صراحتاً بالکل خدا کی شان کی اہانت کرنا ہے۔ خدا کی ذات پر یہ ایک اہانت والا لفظ ہو گیا کہ ایسے الفاظ کو بولا کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے بولا ہی نہیں ہے، بلکہ جب اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے تو قرآن پاک کی تفسیر کے طریقے پر، قرآن پاک کے ترجمے کے طریقے پر ہی اس کو بیان کیا جاتا، جو کہ زیادہ بہتر تھا، زیادہ اچھا تھا۔ اور یہ قرآن پاک کے طریقے پر اگر بیان کیا جاتا تو یہاں پر خدا کی شان میں کوئی اہانت بھی نہیں ہوتی، بلکہ خدا کی شان اور برتر و بالا دکھائی دیتی۔ پھر اس بات کو بیان کرنے کے بعد کہ اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا کہ اے موسیٰ جلوہ ولوہ کچھ نہیں ہے، پھر یہ تزکیہ انداز میں قہقہہ لگانا، ہنسنا، اور ہنسنے سے یہ کیا ثابت کر رہے ہیں، کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے بولا ہے کہ ایک ہی مذاقیہ جملہ ہے، تو یہ ہنسنے سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ جب یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر چل رہا ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر چل رہا ہے، تو یہاں پر ہنسنے کی کون سی بات آ گئی؟ کوئی اگر دنیاوی بات ہوتی تو وہاں پر ہنسنا چلو ایک مرتبہ آدمی اس چیز کو قبول کر لیتا ہے، لیکن جہاں پر اللہ اور اس کے حضرت کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر چل رہا ہے تو وہاں پر ہنسنے کا کیا تعلق؟ پھر اس کو ہنسنے کے بعد میں پھر بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آرزو پھر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھ کو تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ پھر آرزو کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا جلوہ دکھایا تو موسیٰ علیہ السلام جو قرآن پاک کے اندر جو آیت کریمہ کا جو ترجمہ و تفسیر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے کی تاب نہ لا سکے اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، لیکن یہ منظور مینگل نامی شخص یہ اپنی اس کلپ کے اندر بول رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تیسری مرتبہ اس نے آرزو کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جلوہ دکھایا تو موسیٰ کلٹی مار گیا۔ تو کلٹی مارنا یہاں پر کہیں سے ثابت ہی نہیں کہ کلٹی مارنا، کہ موسیٰ علیہ السلام کلٹی مار گیا۔ ایسے لفظ کو بول دینا اور ایسے الفاظ کا چین کرنا نبی کی شان میں کہ جو الفاظ ان کی شان کے لائق نہیں ہیں، اور ایسے الفاظ کو چین کرنا کہ جو ان کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ بلکہ یہ ایسے الفاظ تو یہ دنیاوی عام باتوں کے اندر بولے جاتے ہیں۔ اگر آپس میں گفتگو چل رہی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، تو وہاں پر ایک دوسرے سے کہہ دیتا ہے کہ چل کلٹی مار جاؤ، لیکن یہ نبی کی شان میں ایسے لفظ کو بول دینا یہ کہاں تک مناسب ہے؟ آپ اس کلپ کو پورا دیکھو اور دیکھنے کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ آخر اس کلپ کے اندر
یہ کتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں تنزلی دکھائی جا رہی ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی شان میں تنزلی دکھائی جا رہی ہے. تنزلی دکھانا یہ الفاظ کے غلط چین کرنے کی وجہ سے ہے، بلکہ اگر الفاظ یہ درست ہوتے، بیان کرنے کا طریقہ درست ہوتا، تو سننے کے بعد ہم کو بھی خوشی ہوتی کہ ہاں اس نے جو بیان کیا ہے تو وہ صحیح طریقے سے بیان کیا ہے. لیکن یہاں پر بیان کرنا یہ بالکل محبت والی کوئی مثال اس بیان میں دکھائی نہیں دے رہی. آپ لوگ جتنے بھی ناظرین ہیں، تمام حضرات اس کو ذرا غور سے دیکھیں اور سنیں. اڑے تم کو پتا ہے کیا ہے؟ اڑے موسیٰ علیہ السلام اللہ کا لاڈلا تھا نا، اللہ کا لاڈ. کہا اللہ اپنا جلوہ دکھائے گا. اللہ نے کہا چھوڑ، جلوہ ولوہ نہیں ہے. اڑے آپ کو پتا ہے پھر بھی اڑے موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے نہیں اللہ ہم نہیں چھوڑے گا، جلوہ دکھائے گا. اس نے کہا جا، جلوہ ولوہ نہیں ہے. سمجھے؟ پھر اڑے اللہ نے نہیں چھوڑا، جلوہ ملوہ نہیں ہے. پھر کہا نہیں جلوہ دکھا. اڑے پتہ ہے پھر کہا ابھی برداشت کرے گا. اڑے اللہ نے جلوہ دکھایا، موسیٰ کلٹی ہو گیا. سمجھے بھائی؟ بولو، یہ ہماری فصاحت اور بلاغت ہے. آپ نے اس ویڈیو کو سن لیا ہوگا، دیکھ بھی لیا ہوگا کہ منظور مینگل کے بیان کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس ڈھنگ سے، کس انداز سے یہ اپنی بات کو بیان کر رہا ہے. لیکن آپ سب سے آخر والے جملے پر غور کرنا کہ اپنی بات پوری کرنے کے بعد میں اس نے بولا کہ یہ ہماری فصاحت و بلاغت ہے. ارے فصاحت و بلاغت اس چیز کو بولتے ہیں یا وہاں پر بولی جاتی ہے جہاں پر الفاظ بھی بہتر ہو، معنی بھی بہتر ہو. لیکن یہاں پر فصاحت و بلاغت، کیسی فصاحت و بلاغت؟ کیا مدارس دیوبند کے اندر ایسی فصاحت و بلاغت ہی پڑھائی جاتی ہے کہ جہاں پر الفاظ غلط ہوں؟ اسی چیز کو وہ فصاحت و بلاغت بولتے ہیں کہ جہاں پر خدا کی شان میں تنزلی دکھائی جا رہی ہو، خدا کی شان کے لیے محمل الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہو. بلکہ فصاحت و بلاغت تو اس جملے کو بولتے ہیں، اس بات کو بولتے ہیں کہ جس کے اندر محمل لفظ کا استعمال نہ کیا جائے، جس کے اندر تمام الفاظ بالکل فصیح ہوں، تو وہ جملہ، وہ بات فصیح کہلاتی ہے. لیکن جب ان کے بیان کے اندر محمل الفاظ ہیں تو پھر یہ کلام فصیح کہاں سے ہو گیا؟ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فصاحت و بلاغت ان کے مدارس کے اندر اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بھی محمل لفظ کو بول دیا جائے اور نبی کی شان میں بھی عام الفاظ کو بول دیا جائے، عام لفظوں کو بول دیا جائے کہ جو کہ ان کی شان کے لائق نہیں ہے. گویا کہ ان کے مدارس کے اندر محبت نبی، محبت انبیاء، محبت صحابہ بالکل دور دور تک نظر نہیں آتی. بلکہ ہم سب کو چاہیے یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف آتے رہیں اور تمام انبیاء کرام کو ہم ان کے لیے اچھے الفاظوں کا چین کریں اور ان کا ہمیشہ ادب کریں، اور ان کی باتوں کو ہم ہمیشہ، جو بھی انہوں نے ہم کو احکام دیے ہیں، جو بھی ہم کو حکم کیا ہے، ہم کو اس پر کھرا اترنا چاہیے، اور خاص کر شریعت مصطفیٰ پر ہم کو پابند رہنا چاہیے. اور جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو بھی فرمان ہیں، ہم سب کو اس پر کھرا اترنا چاہیے. تو آپ حضرات ایسی کلپ سے دور رہیں کہ جس کلپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں محمل الفاظوں کا استعمال ہوتا ہو اور انبیاء کرام کی شان میں ایسے لفظوں کا استعمال ہوتا ہو جو لفظ ان کی شان کے لائق نہیں ہیں. تو ایسی کلپ سے آپ بچیں، ایسی ویڈیو کو آپ نہ دیکھیں، کیونکہ دیکھنے کے بعد دل و دماغ کے اندر وسوسہ پیدا ہوگا، دل و دماغ کے اندر شک و شبہ پیدا ہوگا کہ خدا کی شان میں ایسے الفاظ بھی بول سکتے ہیں، انبیاء کرام کی شان میں ایسے الفاظ بھی بول سکتے ہیں. تو ایسے شبہ سے دور رہنے کے لیے، ایسے شک و شبہ سے بچنے کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ایسے بیان اور ایسی کلپ کو ہم نہ دیکھیں. تو اس لیے آپ اس بات کا چین کریں کہ جس کو ہم سن رہے ہیں وہ اہل سنت والجماعت والا ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.